سب بکھیر کے رکھ دیا، اجتماعیت کو توڑ کے رکھ دیا، قوت کو بکھیر کے رکھ دیا. یہ ہے نفاق. اور یہ کبھی انکار رسالت سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ مفاد پرستی کی خاطر ہوتا ہے. خود قرآن بیان کر رہا ہے. کبھی انکار رسالت سے ہوتا ہے، کبھی خود غرضی اور مفاد پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے. آؤ سنو، منافق کی علامت بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا. کوئی جھوٹ بھی مصلحت آمیز میری جان نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا جھوٹ بولے جس سے کوئی فائدہ پہنچے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ چونکہ انفرادی فرد پہ اثر نہیں کرتا، زیادہ اجتماعیت پہ اثر کرتا. جھوٹ اپنے آپ سے نہیں بول رہے، جھوٹ معاشرے کے کئی افراد سے بول رہے ہو. تمہیں کیا پتا کہ معاشرے کے جن افراد کے سامنے تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، اگر وہ واعظ میں بول رہے ہو، اگر وہ تبلیغ میں بول رہے ہو، اگر وہ دعوت میں بول رہے ہو، معاشرے کے جن افراد کے سامنے تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، اگر تمہارے نزدیک وہ مصلحت آمیزی ہی ہو، دوسرے اس کو اپنا عقیدہ اور عمل بنا لے. تو معلوم کیا ہوا؟ خود غرضی، انکار رسالت، مفاد پرستی، یہ ہے نفاق کی علامات جو قرآن بیان کر رہا ہے. یہاں پہ کہیں بھی ہل ٹیڑھی کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ادھر سے یہ بچ جائے گا اور ادھر سے ہم بچ جائیں گے. خدائی اصول بڑے زبردست ہیں. یہاں بالکل سیدھا چلنا پڑتا ہے، اسٹریٹ چلنا پڑتا ہے، سیدھا آگے بڑھنا پڑتا ہے. نہ یہاں کوئی دائیں ہے نہ بائیں، نہ کوئی یہاں پہ ایسی ہے. ہاں، اگر سیدھا چلتے چلتے افراد کو دھوکہ دیے بغیر تم اگر آگے بڑھتے بڑھتے اعمال میں کسی کمی کا شکار ہوتے ہو تو اس کمی کو رب پورا کر دیتا ہے. کسی کمی کا شکار ہوتے ہو، تم اتنی لمبی عبادت نہیں کر سکے یا اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکے جتنی کہ پڑھنی چاہیے ہے، اتنے لمبے روزے نہیں رکھ سکے جتنے کے رکھنے چاہیے، اور اتنی اگر تمہارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، رب اس کمی کو اپنے فضل سے کیا کرتا ہے؟ پورا کر دیتا ہے. اس کو کیا کر دیتا ہے؟ اس کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ منافقین کی چھٹی خصلت بیان کیا رہا ہے. نام نہاد اصلاح کے پردے میں فساد انگیزی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں پوچھو، ہم تو واز کر رہے ہیں جی، قرآن سنا رہے ہیں لوگوں کو، ہم تو تقریر کر رہے ہیں، ہم تو خطاب کر رہے ہیں، ہم تو قرآن درس حدیث دے رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، مگر خود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ منافقین بھی ہمیشہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ منافقت کے نام نہاد اصلاح کے پردے میں ہی کیا کرتے ہیں؟ فساد انگیزی کرتے. آپ سمجھ گئے؟ ہم نماز پڑھ رہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے، ہمیں جا کے اوپر سے مار دیا گیا، اور کیا پتا کہ تو نماز پڑھنے گیا تھا یا مسجد پہ قبضہ کرنے گیا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میرے کو؟ ہم وہ ایسے اعمال دہراتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم نماز پڑھنے مسجد کے اندر بعض اوقات صرف اللہ کے لیے نہیں جاتے، اپنی انا کو لے کر جاتے، اپنے مفاد کو لے کر جاتے. یہاں پہ بیان کر رہا ہے قرآن کے منافقین فساد انگیزی کرتے ہیں کس کے پردے میں؟ اصلاح کے پردے میں. اور قرآن نے خود کہا کہ جب ان سے کہا جائے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں. اس کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ یہ ان کی ایک خصلت ہے، کہیں دیکھیو تمہارے اندر یہ خصلت نہ آ جائے. پھر قرآن نے کہا مفسدانہ طرز عمل کے باوجود خود کو مصلح کہتے ہیں. خود کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. طرز عمل مفسدانہ ہے مگر کہتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ مصلح. اصلاح، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، پوری امت کی ہم نے اصلاح کر کے رکھی، اصلاح ہو رہی ہے. ساتویں چیز کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ دوسروں کو بے وقوف اور صرف اپنے آپ کو اہل عقل اور دانش سمجھتا ہے. ہر منافق کی خصلت ہی ہے. دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں کہ ہم ممتاز دانشور ہیں، بڑی عقل و شعور کے مالک ہیں،
مگر دوسروں کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ یہ خصلت قرآن نے بیان فرمائی ہے. یہ ان آیت نمبر 8 سے 20ویں آیت تک بیان ہو رہی ہے. اور اس کو سمجھیے. پھر آیت بیان فرمایا امت مسلمہ کی اکثریت کو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گمراہ تصور کرتے ہیں. منافقین امت مسلمہ کی اکثریت کو کیا تصور کرتے ہیں؟ اپنا نفاق نظر نہیں آتا مگر امت مسلمہ کی اکثریت کو کیا سمجھتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں جی. ہمارے اندر ہم اصلاح کر رہے ہیں مگر یہ اصلاح کی طرف نہیں آ رہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہیں یہ بے وقوف، خود شعور نہیں رکھتے اپنا کہ ہمارے اندر کتنی گندگی ہے. ہمارے اندر کیا؟ اب یہ بیان کر رہا ہے کہ 9ویں آیت میں فرمایا کہ اجماع امت کے خلاف ایک ایسی سازش کر رہے ہوتے کہ جس میں انتشار پیدا ہو رہا ہو، بکھر رہے ہو. اور 10ویں آیت میں بیان کیا قرآن مقدس کس نے؟ کردار کا دوگلا پن، کہ ان کا کردار کے اندر دوگلا پن ہوتا ہے، ان کا ظاہر اور باطن اس کے اندر تضاد ہوتا ہے. ان کا منبر کے اوپر کی جو خصلت بیان کر رہے ہیں باس، اور ان کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. کردار کا دوگلا پن، درخا پن، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. قرآن نے بیان فرمایا یہ انابات میں سے ہے. اور پھر اہل حق کے خلاف مخفی سازشیں اور تخریبی منصوبے تیار کرنا یہ منافقین کا عمل ہے. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا اہل حق کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. یہ نفسیات بھی ان کی ہوتی ہے کہ مذاق کرتے ہیں اہل حق کا. اہل حق کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استہزاء اور مذاق. اور پھر 5 آگے بیان فرمایا مسلمانوں پر طنز و طعنہ زنی اور ان کی تحقیر اور تمسخر اڑاتے ہیں. یہ منافقین کی حماد جو قرآن بیان کر رہا ہے ان آیات کے اندر. پھر باطل کو حق پر ترجیح دیتے ہیں. یہ علامات منافقین بیان کر رہا ہے. تنگ نظری، تعصب، انات، یہ پھر منافقین کے اندر پایا گیا. اس حد تک اس کے اندر چلے جانا کہ کان ان کے حق سن نہ سکے، زبان حق کہہ نہ سکے اور آنکھیں حق دیکھ نہ سکے. یہ منافقین بیان کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں. اور پھر اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرا جانا منافقین کی علامت میں سے. جو مشکل راہ میں پیش آئے اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں اور ان سے بچاؤ کی تدابیر کرتے. اور پھر مفاد پرستانہ طرز عمل کہ اہل حق کی کامیابیوں پر دنگ رہ جاتے ہیں اور ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بیان کر رہا ہے قرآن. حق کے معاملے میں نیم دلی اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے. اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ جہاں ان کا مفاد ہو وہاں سامنے آتے ہیں، جہاں مفاد نہ ہو سامنے نہیں آتے. یہ خصلتیں منافقین کی قرآن نے کیا کی ہے؟ بیان کی. اور ان خصائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا منشا یہ ہے کہ مومنانہ خصلتوں کو بھی بیان کرتا ہے، کافرانہ عادات کو بھی بیان کرتا ہے اور منافقانہ خصائل کو بھی بیان کرتا ہے، تاکہ بالکل حق چھن کے سامنے آ جائے اور تم اہل حق جو حق کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہو تم یہ دیکھ سکو کہ ان خصائل کو ہم اپنے قریب تک بھی نہیں آنے دیں گے. یعنی جھوٹ کو ہم زندگی سے نکال دیں، دوگلے پن کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، خود غرضی کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، مفاد پرستی کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، وعدہ خلافی کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، ایمانات کے اندر خیانت کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ چیزیں جب ہماری زندگی سے نکل جائیں گی اس کا معنی کیا ہوگا کہ ان چیزوں کا نکل جانا جسم سے بیماری کا نکل جانا ہے، روح سے بیماری کا نکل جانا ہے. اور جب جسم و روح سے بیماریاں نکل جاتی ہیں جسم و روح صحت مند ہو جاتے ہیں. اور جب جسم و روح صحت مند ہو جائیں تو سنو پھر کیا عجائبات قدرت کے کھلتے ہیں. جسم و روح کی صحت ہی رب کو مطلوب ہے. آپ کے جسم و روح کی صحت ہی رب کو مطلوب ہے
کہ جسمانی طور پہ بھی میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا، ایک فٹ فار اور صحیح مومن اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے، اور روحانی طور پہ بھی مضبوط انسان اللہ کا بھی پسندیدہ ہے اور اس کے رسول کا بھی پسندیدہ ہے۔